خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جدیدیت کے موضوع پر کہ اسلام کسی چیز کی مخالفت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں انسانیت کے لیے، چونکہ یہ کائنات ارتقا پذیر ہے، اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہوں گی اور مزید آنے والے وقتوں میں بھی ہوں گی، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس علم کی جو اشاعت ہے، اس علم کی جو ترویج ہے، وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہے یا نقصان کے لیے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ جی حضرت، میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا، آخر میں آپ نے جو سلسلہ منقطع کیا وہ اس بات پر تھا کہ سائنس تو ایک علم ہے اور اسلام علم کا مخالف نہیں ہوتا۔ علم تو ترقی کے لیے ہے، علم تو عروج پانے کے لیے ہے، اس کے استعمال پر ڈیپینڈڈ ہے کہ وہ اس کو استعمال کس انداز میں کیا جائے۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اسلام اس معاشرے میں آیا اور اسلام نے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، لوگوں کے بازاروں میں جگہ بنائی، لوگوں کے گھروں میں جگہ بنائی، تو کفار جو تھے وہ مسلمانوں کے مخالف ہو گئے۔ لیکن ایسی کیفیت میں وہ رسومات جو اسلام کے اظہار سے پہلے تھیں، اسلام نے یکسر ان کو رد نہیں کر دیا، بتدریج کم ہوا، بتدریج، اور بلکہ وہ رسومات جو انسان کے لیے مفید تھیں اسلام نے اس کو استعمال کیا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ فتح مکہ کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج بیت اللہ کے لیے تشریف لائے تھے، یہ صلح حدیبیہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور واپس جانا پڑا تھا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کفار کے ساتھ مشاورت کے لیے اور مذاکرات کے لیے بھیجا تھا۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھی ایک رواج تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنی پناہ میں لے لیتا تو پھر مخالف فریق اس پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ اگر حملہ کر دیا تو پھر ایک شخص کی بات نہیں ہوتی تھی، بات ہوتی تھی پورے قبیلے کی، کہ اگر کسی ایک شخص نے کسی کو اپنی پناہ میں لیا ہے اور اس کو نقصان پہنچ گیا تو یہ در حقیقت پورے قبیلے کی غیرت اور ناموس کا معاملہ ہوتا تھا، وہ انتقام لینے کے لیے پورا قبیلہ کھڑا ہوتا۔ حالانکہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں خرابیاں ہوں، لیکن ایک چونکہ حسین امتزاج تھا اسلام نے استعمال کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جانے کے خواہش مند تھے، حضرت فاروق اعظم بھی خواہش مند تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان تمہارا قبیلہ وہاں پر مضبوط ہے اور تمہارے قبیلے کی موجودگی میں کفار مکہ تم پر ظلم نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہی اسلام نے ان کی اس رواج کو استعمال کیا نا، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بتدریج ترقی کرتے کرتے 1400 سال میں یہاں تک پہنچے ہیں، تو یہاں پر آنے کے بعد اسلام اب بھی کسی چیز کا مخالف نہیں ہے، لیکن صرف اس کے استعمال کرنے کی نوعیت کی بات ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ موبائل فون ہے، یہ تقریباً ہر شخص کی جیب میں، بلکہ دو ہر بندے کی جیب میں موجود ہوتے ہیں۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ اگر موبائل فون ہمارے پاس نہیں ہے، موبائل اگر جیب میں نہیں ہے، سارا دن کوئی کال نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی سی دیر کے لیے گھر میں رہ گئے اور ہم باہر نکل گئے تو ایک ادھورا پن محسوس ہوتا ہے پورے مزاج کے اندر کہ شاید کچھ بہت بڑی کمی ہو گئی ہے، کوئی کمی ہو گئی ہے۔ آپ اس موبائل کے استعمال کو دیکھیے، اس نے بہت ساری چیزوں کو اسکپ کر دیا، وال کلاک ہوتی تھی اس نے اس کو ختم کر دیا، اس کے علاوہ بہت سارے کیلکولیٹر کے معاملات اور بھی ہیں، لیکن اس موبائل کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو کال سنواتا ہے، کسی کی بات آتی ہے آپ سے اس کی ٹرانسلیشن کرواتا ہے، ترجمانی کرواتا ہے اس کے ساتھ، اس کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے دوسرے استعمال میں مصروف ہیں، آپ اس کی کلاک کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کے الارم کو استعمال کر رہے ہیں، آپ نے اس پر یوٹیوب کھولی ہوئی ہے، آپ اس میں گوگل چلا رہے ہیں یا کوئی بھی ایپ آپ چلا رہے ہیں، تو جیسے ہی کال آئے گی تو آپ تصور کریں کہ موبائل سارا کچھ کلوز کر کے آپ کی کال کو اوپن کرے گا۔ صحیح۔ آپ مووی چلا رہے ہیں، مووی بند ہو جائے گی، آپ کی کال سامنے شو ہوگی۔ آپ یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، کوئی چینل چلا رہے ہیں، وہ سب بالکل بند ہوں گے اور فوراً آپ کی کال سامنے آئے گی۔ کال کے آنے کے بعد پھر وہ دوسرے معاملات میں دوبارہ سے مصروفیت شروع ہو جائے گی۔ صحیح۔ اسی طرح آپ تصور کریں کہ انسان بھی ایک مشینری ہے جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان دنیا میں آنے کے بعد بہت سارے معاملات میں مصروف ہے، یہ بچوں کے رزق کمانے کے لیے بھی نکلتا ہے، یا اپنے مکان کی تعمیر بھی کرواتا ہے، یا گاڑی ڈرائیو بھی کرتا ہے، معاشرے کے بہت سارے کام ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ اصل مقصد انسان کا عبادت تھا۔ لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے کہ دوڑو کامیابی کی طرف یا دوڑو نماز کی طرف، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان باقی سارے معاملات چھوڑ دیتا، وہ ڈرائیونگ بھی چھوڑ دیتا، وہ کاروبار بھی چھوڑ دیتا، وہ تجارت بھی چھوڑ دیتا، بیوی بچوں کی محبت بھی چھوڑ دیتا، وہ فوراً اللہ کی اطاعت میں مصروف ہوتا۔ صحیح۔ لیکن انسان نہیں جاتا۔
تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جدیدیت نے اس کو روکا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جدیدیت نے انسان کو اپنی عبادت سے غافل کر دیا. کیسے ممکن ہے یہ عبادت سے یوں غافل کر دیا. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا. عقل یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے. جدیدیت جو ہے کہ اسلام سے منافی نہیں ہے. جدیدیت اسلام سے منافی نہیں ہے، لیکن جدیدیت نے انسان کے مشاغل بڑھا دیے، اب مصروفیت بڑھا دی. اب جس طرح کے کوئی شخص ہے، جس طرح کے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ کپڑے جو ہے کہ وہ ایسا دھونے کے لیے کوئی صابن وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے، مٹی سے صاف کرتے تھے. یا جس طرح کے ہم موبائل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پہلے خط و کتابت ہوتی تھی، خط لکھا جاتا تھا، پھر ٹیلی گرام آتے تھے اور اس پہ وقت کا ضیاع ہوتا تھا. لیکن اب اس نے اس کو شرنک کر دیا، منیمائز کر دیا کہ آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے کسی خیریت دریافت کرنی ہے تو آپ نے خیریت دریافت کر لی، ورنہ وہ خط جو ہے کہ وہ 1 مہینے کے بعد پہنچے گا، ڈاک 1 مہینے کے بعد پہنچے گی. پھر اسی طرح جو ہے کہ دوسرے معاملات بھی انسان کے ہیں کہ وہ اب ایک شخص جو ہے کہ وہ صبح سے لے کر 2 گھنٹے کی اسکت کر رہا ہے، کہیں جا کے ایکسرسائز کر رہا ہے، ورزش کر رہا ہے، لیکن جو ہے کہ ادھر انہوں نے ایک مشین لگا دی جو 2 گھنٹے کا کام ہے وہ 5 منٹ کے اندر وہ آپ کا جسم جو ہے کہ موومنٹ میں آ گیا. یہ تو انسان کے فائدے کے لیے. میں یہ عرض کروں اس معاملے کے اندر کہ بہت ساری چیزیں انسان کے لیے فائدے کے لیے، لیکن ہم نے اس کو فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا. جیسے آپ وہ خط و کتابت کی بات کر رہے تھے، تو ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا، پہلے خط لکھا، پوسٹ کیا، وہ پہنچا وہاں پر، جب انہوں نے پڑھا اس کو تقریباً 1 مہینے کا، 1.5 مہینے کا، 2 مہینے کا پروسیس ہوتا تھا. لیکن اس کے اندر صلح صفائی کے معاملات بہت ہوتے تھے، اس کے اندر خرابیاں جنم نہیں لیتی تھیں. آج ہمارے معاشرے میں اس ترقی نے بہت ساری خرابیوں کو بھی جنم دیا. میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا، جھگڑے کی نوعیت بھی ہو گئی، اور خدا نہ خواستہ یہ ہے تو جہالت کی علامت، لیکن ہاتھ اٹھ گیا، جھگڑے کی کیفیت ہو گئی، ایک دوسرے کو مار بھی لیا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب جھگڑا ہو گیا تو وہ خاتون خانہ جو ہے وہ موقع تلاش کرے گی، 2 دن بعد، 3 دن، 4 دن بعد اس کو موقع ملے گا، وہ خط تحریر کرے گی. خط تحریر کرنے کے بعد پھر وہ چوری چھپے گھر سے نکلے گی، پوسٹ کروائے گی، اور 15-20 دن کے بعد اس کے اہل خانہ تک پہنچے گا. پھر وہ پڑھیں گے، اور پھر ٹیلی فون کے ذریعے نہیں ہے نا، شوہر کام پہ گیا ہوا ہے، بیٹے کام پہ گئے ہوئے ہیں، بھائی یعنی کہ خاتون کے، تو وہ واپس آئیں گے، شام کو پڑھیں گے. پھر تصور پیدا ہوتا ہے کہ یار اب ہم جائیں گے، 15-20 دن پرانی لڑائی، وبال تو سارا ختم ہو گیا. لیکن اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، اسٹیٹس بھی لگتا ہے اور فوراً کال کے اور بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور پھر فوراً وہاں سے فون چلا گیا، وہ کاروبار چھوڑ کے فوراً یہاں پہ پہنچ گئے. 2 گھنٹے کے بعد اہل خانہ میں ایک چپکلش کا سلسلہ شروع ہو گیا. یعنی جدیدیت تو لڑائی کا سبب، جدیدیت نے ہمیں تو لڑائی کی طرف بڑھا دیا. اور دوسرے نمبر پر اس میں وہ جو دے دیا، مثال کے طور پر ایک بہترین بات یہاں پر آ گئی ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے معاملہ جو ہے، ایک ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے کہ آج کی خاتون جو ہے یہ یورپ کی پشت پناہی حاصل کر کے اپنے حق حاصل کرنے کے لیے تگ و دو میں مصروف ہے. آپ تصور کریں قبلہ زبیر علوی صاحب، ایسا کون سا حق ہے جو اسلام نے ہماری عورت کو نہیں دیا؟ گویا کہ آج اگر ہم اس جدت پرستی کے لباس کو پہن کر چاہتے ہیں کہ عورت کو حق دیا جائے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 1400 سال تک عورت کو حق نہیں ملا. آپ کا موقف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون کو حق نہیں ملا. یہ میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جسے زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ مارے شرم کے 1 مہینہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، بلکہ وہ بجائے لوگوں کو بتانے کہ میری بیٹی ہوئی ہے، وہ معاذ اللہ اس قدر کبیرہ گناہ کہ وہ زمین میں گڑھا کھود کے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا. اس معاشرے کے اندر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر تان کر فخر سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بیٹی کا باپ ہوں، فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، خبردار بیٹیوں کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھنا، میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں. اور پھر اسلام نے عورت کو یہ عزت عطا فرمائی کہ یہی عورت جب بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہ کتنی کمال کی حدیث ہے. اگر حدیث مبارکہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں نا، قلب سے، ان کانوں سے نہیں، اب قلب کے کانوں سے سنیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو بیٹا عطا فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ جا اپنے باپ کا سہارا بن جا، اور جب کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے تو جا اپنے باپ کے پاس، تیرے باپ کا میں سہارا بنوں گا. آپ اندازہ فرمائیں بیٹی کے قدر و منزلت کتنی ہے. وہ بیٹی جب کسی کو عطا ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہ بیٹی جب کسی کی بیوی بنتی ہے تو فرمایا کہ بیوی نصف ایمان کی محافظ ہے، وہ ایمان کی محافظ بھی ہوتی ہے. اور وہی بیٹی جب ماں بنتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت
ماں کے قدموں تلے ہے. یعنی کہ عورت کے کس روپ کی آپ بات کریں گے, کس قدر جامع معنی استقلال اور عزت اسلام نے عطا فرمائی. گویا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو جدید ماڈرنزم جو آیا ہے معاشرے کے اندر, جس طرح کے ہمارے ایک حکمران بھی آئے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں جو ہے کہ ماڈرنائز اسلام چاہتا ہوں. تو ماڈرنائز اسلام کیا ہے؟ یہ اسلام تو 1400 سال کا ہے, اور یہ ارتقا پذیر ہے. یہ بھی سوسائٹی کے جو حالات ہوتے ہیں, جس طرح کے قیاس کیا جاتا ہے, اجماع کیا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ قرآن اور سنت میں نہ نظر آئے تو علماء بیٹھ کر اس پہ جو ہے کہ اجماع کر لیں, قیاس کر لیں. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام ہمیشہ تر و تازہ ہے. صحیح. اس کی جو خوبصورتی اور جو خوشبو آج سے 1400 سال پہلے تھی وہ آج بھی ویسی کی ویسی موجود ہے, اور آج کے اگلے 1400 سال گزر جائیں, 14,000 سال گزر جائیں, یہ اسلام بالکل اسی طرح خوبصورت, تر و تازہ اور رہنما رہے گا. اس کے اندر معاذاللہ کوئی خامی نہیں آ سکتی, کوئی نقص نہیں آ سکتا. بلکہ جدید سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے, تو یہ علماء کرام نے اس بات پر جا بجا تحقیقات کی ہیں, استدلالات کیے ہیں کہ ان تمام ترقیوں کے پیش نظر اس کے پیچھے جو موومنٹ تھی, اصل جو طاقت تھی, وہ قرآن پاک تھا. ان تمام ترقیوں کے پیچھے جتنا علم اخذ کیا گیا وہ سارے کا سارا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود تھا. صحیح ہے. آج کی جدید سائنس نے جتنے علوم متعارف کروا دیے اور بیماریوں کے علاج کرنے کے لیے جتنے ڈاکٹری کے طریقے, جتنے طب کے طریقے متعارف کروا دیے, معاشرے کو ترقی دینے کے لیے جتنے بھی طریقے متعارف کروا دیے, اس کی بنیاد اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. یہ کتاب کبھی معاذاللہ بوسیدہ نہیں ہوگی اور کبھی باسی نہیں ہوگی, یہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گی. تو اسلام نے جو حقوق عورت کو عطا کیے تھے, اصل میں اسلام جب کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے نا, اس کے کچھ خوبصورتیاں ہوتی ہیں اور کچھ اس کی ممانعت کے پہلو بھی ہوتے ہیں. اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے نا, ہمارے معاشرے میں ڈرائیونگ ایک طریقہ ہے, جہاں پر ڈرائیونگ کے اصول وضع کیے گئے, وہاں پر رف ڈرائیونگ کی ممانعت بھی تو اختیار کی گئی. آپ دیکھ لیتے ہیں ہمارے جشن آزادی آتی ہے یا عید کے مبارک مواقع آتے ہیں, یا کوئی بھی ایسا موقع کہ جس میں عوام کا رش ہوگا, تو ایک مہم چلتی ہے, آپ کو مختلف جگہ پر پینافلیکس ملتے ہیں کہ ون ویلنگ جرم ہے, ایک ہاتھ کے ساتھ گاڑی چلانا جرم ہے, دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنا جرم ہے, سیٹ بیلٹ کے بغیر گاڑی چلانا جرم ہے, ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانا جرم ہے. تو یہ چیزیں آتی ہیں نا, تو گویا کہ محظورات یعنی کہ ممنوعات بھی ہوتے ہیں اور چیز کے استعمال کرنے کے فوائد بھی ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, جدت کے نام پر عورت جن حقوق کے استعمال کے لیے, جن حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے, تو یہ حقوق نہیں ہے, یہ وہ ممانعتیں ہیں جو اسلام نے عطا کی ہیں. بالکل صحیح کہا. بالکل آپ جو ہے کہ صحیح فرما رہے ہیں کہ اسلام جو ہے کہ وہ سنہری اصول جو ہے کہ وہ واضح کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس انداز میں گزارنی ہے. تو دوسرا ایک طرف جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا غور و فکر کی دعوت دیتا ہے, تو آپ نے بیماری کا ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹروں نے طریقہ علاج جو ہے کہ وہ واضح کیے, لیکن جو ہے کہ قرآن ہی تو ہمیں کہہ رہا ہے نا کہ آپ غور و فکر کرو. تو اگر جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جو ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا تھا, اور باقاعدہ بتایا جاتا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک دوا کھائی, ایک جڑی بوٹی کا کہا, ان کے پیٹ میں کچھ تکلیف تھی, فرمایا کہ وہ جا کے وہ جڑی بوٹی وہ کھا لو تم. انہوں نے استعمال کر لی, اور نیکسٹ پھر ان کو وہی تکلیف ہوئی, پھر وہ گئے, تو اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوا. تو پھر فرمایا, جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ سے جب بات کی, ہم کلام ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ استعمال کریں, اب آپ خود سے گئے تو اس کا کچھ وہ فائدہ اس کو ان کو حاصل نہیں ہو پایا. تو گویا اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے جو اصول ہیں جو بعینی اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہیں, اگر ہم ان کے اگینسٹ چلیں گے تو ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں. اور یہ سوچ بھی اللہ نے قرآن میں ہمیں دی کہ غور و فکر کریں. تو جو آج کی جو سائنس ہے, آج کے جو میڈیکل سائنس ہے, کیونکہ ہمارے جو اطباء حضرات ہیں انہوں نے اتنی اس کے اندر پریکٹس نہیں کی, اس کو ریسرچ نہیں کی, تحقیق نہیں کی, کہ آج جو کہ سرجری تک جب نوبت آئی کہ کچھ چیزوں کا علاج بذریعہ سرجری ہی کیا جا سکتا ہے. اور آج ہم اس پہ بضد ہو جائیں کہ نہیں یہ تو اسلام کے خلاف ہے اور سرجری ہے, یہ تو جدید میڈیکل سائنس ہے, ہمیں تو طبی اصولوں کو وہ جو اپنانا ہے, وہ جو پہلے طریقہ کار چل رہا تھا اسی کو اپنانا. تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اصل میں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, اسلام چونکہ عالمگیر مذہب ہے, بین الاقوامی مذہب ہے, یہ خطے کا, ایک قوم کا یا ایک مخصوص علاقے کا مذہب نہیں ہے.
اس لیے اسلام کسی چیز کو مختص کر کے نہیں دیتا، اسلام بالعموم چیز چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ سے عرض کروں، اسلام نے لباس پہننے کا ایک نظریہ پیش کیا، وہ تھا ستر عورت، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنا۔ اب انسان اچھا، اسلام نے شلوار اور قمیص کو مختص نہیں کیا، ٹراؤزر کو مختص نہیں کیا، پینٹ اور شرٹ کو مختص نہیں کیا، اسلام نے صرف آپ کو ایک نظریہ دیا کہ آپ نے ستر عورت کرنا ہے۔ اب کلچر تبدیل ہوا، معاشرہ تبدیل ہوا۔ آپ عرب کے اندر دیکھیں لوگوں کے لباس پہننے کا معاشرتی سسٹم اور ہے، آپ پاکستان کے اندر دیکھیں لوگوں کے لباس پہننے کا معاشرتی سسٹم، اور یورپ میں چلے جائیں ان کا معاشرتی سسٹم اور ہے۔ لیکن اسلام کا بنیادی پہلو جو تھا وہ تھا اپنے ستر کو ڈھانپنا، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنا۔ تو جب ڈھانپنے کے مقاصد پورے ہو جائیں تو وہ گویا کہ اسلام کے پہلو پر عمل ہو گیا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ پہلو ہے کہ اسلام نے ہمیں نظریہ دیا کہ اگر کوئی بیماری آ جائے تو اس کا علاج کرنا ہے، علاج کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک پوائنٹ آپ نے اور بھی ریز کر دیا کہ آج کل جو ہے کہ ہمارے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے کہ وہ زیادہ طور پر جو ہے کہ وہ پینٹ شرٹ وغیرہ کا استعمال کرتا ہے۔ اب رمضان کا جو ہے کہ وہ ہے ایک مبارک مہینہ بھی ہے جی، تو لوگ جو ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ شلوار قمیض میں جو ہے کہ عبادت کی جائے، اور جو کوئی غلطی سے اگر پینٹ شرٹ پہن کے مسجد میں چلا جاتا ہے تو اس کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ماڈرن ہو گیا۔ اس پہ بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔